السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بڑے لڑکے کا نام ستمش تھا اور چھوٹا جیتو کہلاتا تھا۔ یہ دونوں بھارت کی بڑی آٹو موبائل کمپنی منندرا اینڈ منندرا میں ملازم تھے۔ یہ کمپنی 1945 عیسوی میں ممبئی کے تاجر جگدیش منندرا اور مشہور سول سرونٹ غلام محمد نے بنائی تھی، اور اس کا نام شروع میں منندرا اینڈ محمد تھا۔ ملک غلام محمد علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، آئی سی ایس کیا اور ریلوے اکاؤنٹ سروس میں شامل ہو گئے۔ ریلوے اس زمانے میں بھارت کی سب سے بڑی آرگنائزیشن تھی۔ اس کا ریونیو انڈیا کے ٹوٹل ریونیو کا 51% ہوتا تھا۔ غلام محمد اور جگدیش منندرا دوست تھے، چنانچہ دونوں نے مل کر انڈیا کی پہلی آٹو موبائل کمپنی منندرا اینڈ محمد بنا لی۔ یہ عرف عام میں M&M کہلاتی تھی۔ اس کا مقصد بھارت میں گاڑیاں بنانا تھا۔ 1947 عیسوی میں ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ ملک غلام محمد پاکستان آ گئے اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں ملک کے پہلے وزیر خزانہ بن گئے۔ پاکستان میں ترقی کا پہلا 5 سالہ منصوبہ بھی ملک غلام محمد نے بنایا تھا۔ بہرحال یہ 1951 عیسوی میں لیاقت علی خان کے قتل کے بعد گورنر جنرل بن گئے، اور باقی سب تاریخ ہے۔ ملک غلام محمد کے پاکستان آنے کے بعد جگدیش منندرا نے اپنے بھائی کیلاش منندرا کو ساتھ شامل کر لیا، اور یوں منندرا اینڈ محمد تبدیل ہو کر منندرا اینڈ منندرا ہو گئی۔ یہ کمپنی اب گروپ آف کمپنیز ہے اور انڈیا کی ٹاپ کمپنیوں میں شامل ہے۔ ان کی M&M جیپ SUV بھارت میں بہت مشہور ہے۔ منندرا ٹریکٹر دنیا میں سب سے زیادہ ٹریکٹر بنانے والی کمپنی ہے۔ 2024 عیسوی میں اس نے $19 بلین کا کاروبار کیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ممبئی میں ہے۔ آنند منندرا اس وقت اس کے چیئرمین اور انش شاہ CEO ہیں۔ یہ آج بھی ملک میں لگژری SUV، کمرشل گاڑیاں، ٹریکٹر اور موٹر سائیکل بنانے والا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ میں ستمش اور جیتو کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ دونوں چیئرمین آنند منندرا کے آفس میں ٹی بوائے تھے۔ یہ چیئرمین اور اس کے مہمانوں کو چائے پیش کرتے تھے۔ دونوں صاف ستھرے اور ڈسپلنڈ تھے، چھٹی نہیں کرتے تھے۔ ذاتی برتنوں اور ٹرے کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ چیئرمین اور ان کے مہمانوں کے مزاج بھی سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کو کس وقت کیا چاہیے یہ جانتے تھے۔ آنند ان سے بہت خوش تھا۔ ایک دن اس نے چلتے چلتے ان سے پوچھ لیا، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ دونوں FA پاس تھے۔ آنند منندرا نے ان سے تعلیم جاری نہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو دونوں کا جواب تھا غربت۔ یہ سن کر آنند کے ذہن میں ایک عجیب آئیڈیا آیا۔ اس نے ممبئی کے بڑے بزنس اسکول کے پرنسپل کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اور میں دونوں مل کر ایک تجربہ کرتے ہیں۔ میرے پاس 2 ٹی بوائے ہیں، دونوں کی تعلیم واجبی ہے اور یہ $5000 ماہانہ کے ملازم ہیں۔ تم ان دونوں لڑکوں کو کالج میں داخلہ دے دو۔ یہ میرٹ پر نہیں ہیں، یہ عام حالات میں کالج میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر تم ان کے داخلے کو پروجیکٹ ڈکلیئر کر دو تو یہ ممکن ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس تجربے سے عام سے لڑکے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پرنسپل کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ منندرا گروپ کالج کا ڈونر تھا اور آنند بورڈ آف گورنرز کا حصہ، چنانچہ اس نے ہاں کر دی۔ آنند نے اگلے دن ستمش اور جیتو کو کالج بھجوا دیا۔ کمپنی نے دونوں کی تنخواہ کو لون ڈکلیئر کر دیا اور کالج نے پروجیکٹ کی وجہ سے ان کی فیس معاف کر دی۔ پرنسپل نے ان دونوں کو MBA کے 14 طالب علموں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں ان 14 طالب علموں کا پروجیکٹ تھے۔ MBA میں 14 مضامین اور سکلز تھیں۔ 14 سٹوڈنٹس نے انہیں 14 مضامین اور سکلز سکھانی تھیں اور ان کے پاس 2 سال کا وقت تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ دونوں 2 سال کالج میں رہے اور 14 طالب علم انہیں پڑھاتے اور سکھاتے رہے۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ دونوں سرکاری اسکول سے پڑھے تھے۔ ان کی تعلیم واجبی تھی اور یہ کمپیوٹر اور انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن 14 طالب علموں نے ان پر محنت کی۔ ان دونوں نے بھی دن رات ایک کر دیا اور یوں 2 سال بعد جب نتیجہ نکلا تو ٹی بوائز میں سے ایک کلاس میں 9ویں نمبر پر تھا اور دوسرا 11ویں نمبر پر۔ گویا دونوں نے اپنے پڑھانے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ دونوں MBA کے بعد کمپنی میں واپس آئے تو آنند منندرا نے انہیں HR میں بھجوا دیا۔
ایچ آر نے ان کا سی وی دیکھا، ان کی سکل چیک کی اور انہیں 6 لاکھ روپے ماہانہ پر ملازم رکھ لیا۔ اس وقت تک کمپنی کے 1,20,000 روپے ان کے ذمے تھے۔ ان دونوں نے پہلی تنخواہ پر یہ رقم کٹوائی اور ٹی بوائے سے کمپنی میں بوائے بن گئے۔ یہ 2 سال پہلے تک آنند مہندرا کو چائے پلاتے تھے اور یہ اب ان کے ساتھ چائے پیتے تھے۔ 2 سال کے اس چھوٹے سے تجربے نے صرف 2 لڑکوں کی زندگی نہیں بدلی، اس نے 2 خاندانوں کا مقدر بھی بدل دیا۔ یہ دونوں آج بھی منیندرا اینڈ منیندرا میں کام کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہیں 10 لاکھ سے زیادہ ہیں اور مراد اس کے علاوہ ہیں۔ یہ اب خود بھی اپنے جیسے لڑکوں کو تعلیم کے لیے فنانس کرتے ہیں۔ منیندرا اینڈ منیندرا کی دیکھا دیکھی بھارت کی دوسری کمپنیوں نے بھی یہ پروجیکٹ شروع کر دیا۔ یہ بھی اپنے اداروں میں ٹیلنٹڈ لڑکوں کو لیتے ہیں، انہیں تعلیمی اداروں میں داخل کراتے ہیں اور پھر انہیں بہتر پوزیشن پر دوبارہ ملازم رکھ لیتے ہیں۔ اس سے کمپنیوں کی گروتھ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور سینکڑوں خاندانوں کا مقدر بھی بدل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دائیں بائیں سینکڑوں ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جو غربت کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ ہم اگر ان پر ذرا سی توجہ دے دیں تو یہ بچے کمال کر سکتے ہیں، مگر شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا پھر ہم یہ کرنا نہیں چاہتے۔ مجھے چند برس قبل انگریزی زبان کے ایک صحافی نے اپنی داستان سنائی۔ یہ میٹرک کے بعد کسائی کی دکان پر ملازم ہو گئے۔ یہ روزانہ گوشت کاٹتے تھے۔ ان کی دکان پر اکثر ایک عیسائی لڑکا گوشت خریدنے آتا تھا۔ وہ کسی ایمبیسی میں ملازم تھا۔ اس کی ان کے ساتھ گپ شپ ہو گئی۔ اس لڑکے نے محسوس کیا کہ ان میں ٹیلنٹ ہے اور یہ کسائی سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ لڑکے کی منگیتر بھی ایمبیسی میں کام کرتی تھی۔ لڑکے نے منگیتر کو ان کے ساتھ متعارف کرا دیا اور لڑکی نے انہیں انگریزی پڑھانا شروع کر دی۔ وہ ایمبیسی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ انگریزی کے اخبارات اور رسائل لے آتی تھی، ان کے مختلف فقرے اور الفاظ انڈر لائن کر دیتی تھی اور یہ سارا دن گوشت کاٹتے ہوئے یہ الفاظ اور فقرے دہراتے رہتے تھے۔ یہ چھٹی کے بعد انہیں لکھتے بھی رہتے تھے۔ اس زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوتا تھا۔ لڑکی کے زور دینے پر انہوں نے شام کے وقت ٹائپنگ کلاس میں بھی داخلہ لے لیا اور سیکھنا شروع کر دی۔ اس نے بھی ان کی گروتھ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں اسلام آباد میں مسلم اخبار نکلا، اسے انگریزی میں ٹائپ کرنے والے چاہیے تھے۔ لڑکی نے سفارش کی اور مسلم اخبار نے انہیں بطور ٹائپسٹ بھرتی کر لیا۔ یہ اب کسائی سے اپنے وقت کے مشہور اخبار میں ٹائپسٹ بن گئے۔ انہیں محنت کرنے کی عادت ہو چکی تھی اور اخبار میں اس زمانے میں مشاہد حسین سید جیسے لوگ موجود تھے۔ یہ ان سے سیکھنے لگے۔ یہ اب صرف ٹائپنگ نہیں کرتے تھے بلکہ ڈائریاں بھی لکھتے تھے اور رپورٹرز کے کہنے پر ان کے نوٹس دیکھ کر خبر بھی بنا لیتے تھے۔ سال بعد رپورٹنگ سیکشن میں جونیئر رپورٹر کی پوسٹ خالی ہوئی۔ اخبار کے پاس زیادہ بجٹ نہیں تھا۔ انہیں پتہ چلا تو یہ ایڈیٹر کے پاس چلے گئے۔ ایڈیٹر نے ایک شرط رکھ دی کہ ہم تمہیں تنخواہ ٹائپسٹ ہی کی دیں گے۔ انہوں نے یہ آفر قبول کر لی اور یوں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان کی اس گروتھ سے قبل وہ دونوں میاں بیوی ملک سے باہر چلے گئے تھے، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک خوبصورت اور پھلدار درخت لگا گئے تھے۔ آپ اب دوسری کہانی بھی سنیے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ملک کے مشہور دانشور اور پروفیسر تھے۔ مجھے ان کی کہانی ان کے ایک پرانے ساتھی سے سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ کہانی کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی۔ ان کے بقول پروفیسر صاحب نے انہیں یہ خود سنائی تھی۔ ان کے بقول غلام جیلانی صاحب بچپن میں صرف محمد غلام تھے اور یہ پہاڑی علاقے میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تعلیم کا ان کی زندگی سے دور دور تک کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن کوئی بزرگ آئے۔ یہ اس وقت ویرانے میں بکریاں چرا رہے تھے۔ بزرگ نے انہیں درخت کے نیچے بٹھایا، درخت کی ٹہنی دی، زمین پر الف لکھا اور منہ سے الف کی آواز نکال کر کہا، بیٹا اسے الف کہتے ہیں۔ پھر بے لکھا اور بتایا اسے بے کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کے بقول وہ بزرگ کئی دنوں تک آتے رہے اور مجھے حروف تہجی سکھاتے رہے۔ میں جب زمین پر حرف بنانا سیکھ گیا تو وہ واپس نہیں آئے، لیکن میرے کچے دودھ کو جاگ لگ چکی تھی اور یوں میں زمین پر خشک ٹہنیوں سے حرف بناتے بناتے یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ یقین کریں، ہمارے دائیں بائیں ایسے ہزاروں پروفیسر غلام جیلانی برق
जीतू और सतमिश जैसे लोग मौजूद हैं, उन्हें सिर्फ हमारी एक नज़र चाहिए। जिस दिन ये नज़र पड़ जाएगी उस दिन ये भी बदल जाएंगे और हम भी, आप भी। ये याद रखें कि इंसान बीज होते हैं, इन्हें अगर अच्छी ज़मीन और पानी मिल जाए तो ये कमाल कर देते हैं। यकीन ना आए तो तजर्बा करके देख लें। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।